इंसान की ज़िंदगी में सबसे बुरा वक़्त वो होता है जब वो या उसका कोई भी अज़ीज़ बीमार होता है, जब वो हॉस्पिटल में एडमिट होता है। लेकिन दूसरी तरफ एक तबका है जो पाकिस्तान में एग्ज़िस्ट करता है, जिनकी कमाई इंसान के उस बुरे वक़्त में शुरू होती है। वो तबका कौन-सा है? वो है हमारे मेडिकल रैप वाले, फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ और डॉक्टर्स हज़रात। ये इंसान जब मर रहा होता है तो उस वक़्त ये लोग कमीशन खेलते हैं। हम आपको आगे डिटेल से बताते हैं कि ऐसा कैसे किया जाता है और कैसे ये एक मरीज़ का बेजा फ़ायदा उठाते हैं। तो सबसे पहले जब टेस्ट लिख के दिए जाते हैं तो उसको रिकमेंड भी किया जाता है कि आप इस लेबॉरेटरी से टेस्ट करवाएँ। तो यहाँ से होती है लेबॉरेटरीज़ की कहानी शुरू। हम आपको लेबॉरेटरीज़ के बारे में बताते हैं। लेबॉरेटरीज़ का टोटल बिज़नेस जो है, अब अगर आप इनकी इक्विपमेंट और जो भी ये मटेरियल यूज़ करते हैं उसकी कॉस्ट लगाएँ तो किसी भी टेस्ट की कम से कम कॉस्ट या ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्ट 700 से 1500 रुपये तक होती है। लेकिन अगर पाकिस्तान की टॉप लेबॉरेटरीज़ की भी बात की जाए, अगर आप कोई भी टेस्ट उससे करवाना चाहें तो उनकी कॉस्ट जो है वो 10 से 15 हज़ार तक भी हो सकती है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? इसमें ऐड होता है डॉक्टर्स का कमीशन। तो यहाँ से जो है वो लेबॉरेटरीज़ का बिज़नेस शुरू होता है। आप हैरान होंगे कि लैब की जो इक्विपमेंट है वो इंतहाई सस्ती है, उसके अलावा उसके केमिकल्स भी सस्ते होते हैं, लेकिन आपसे बहुत ज़्यादा कॉस्ट इसलिए चार्ज की जाती है किसी भी टेस्ट की, क्योंकि उनमें से डॉक्टर्स को काफ़ी ज़्यादा कमीशन देना होता है। आज पाकिस्तान में जगह जगह पर लैब्स बनी है और इनका टोटल बिजनेस मॉडल ही ये है, आप ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोफेशनल डॉक्टर हैं जिनकी प्रैक्टिस भी ज़्यादा है उनको ज़्यादा से ज़्यादा कमीशन ऑफर करें और अपने बिजनेस को एक्सपेंड करें। आज ये रेशो एग्जिस्ट करती है पाकिस्तान में 30-70 की, 40-60 की, इसके अलावा 50-50 की भी। ऐसा भी होता है कि 50% जो है वो किसी भी टेस्ट का डॉक्टर को दिया जाएगा और 50% लैब वाले खुद रखेंगे, और उसमें आप खुद देख लें कि उसमें उन्होंने अपनी अर्निंग भी करनी होती है और उसकी कॉस्ट कितनी होगी। इसके अलावा डॉक्टर्स को फैसिलिटेट करने के लिए इनको गाए बगाए रेस्टोरेंट्स में दावत दी जाती है, इनको अच्छे अच्छे खाने खिलाए जाते हैं। इसके अलावा इनके गेस्ट का भी ख्याल रखा जाता है, इनकी हर चीज़ का ख्याल रखा जाता है। एक डॉक्टर की फ़ोन कॉल के ऊपर अगर कोई भी चीज़ वो अपने कमीशन होल्डर से डिमांड करे तो उसे ला के देनी पड़ती है मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि उस डॉक्टर के ब्याह पर उसका बिजनेस रन हो रहा होता है। और वही डॉक्टर जो है वो अपने क्लिनिक में बैठकर जितने भी टेस्ट होते हैं वो रिकमेंड करता है कि हम इसी लेबॉरेटरी से कराए गए टेस्ट को चेक करेंगे। इवन कि अगर कोई मरीज दूसरी लेबॉरेटरी से किसी से भी टेस्ट करवा के चले जाता है तो वो उस पर तनकीद शुरू कर देता है। वो कहता है कि इसके जो टेस्ट है ये हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, आप उसी लेबॉरेटरी से टेस्ट करवाएं जिसका हमने आपको सजेस्ट किया है। लेकिन एक मरीज जैसे तैसे भी करके अपने वो टेस्ट करवा लाता है और डॉक्टर साहब के पास चेक करवाने के लिए दोबारा आ जाता है। और एक और चीज़ भी पाकिस्तान में देखी जाती है कि अगर आप किसी भी डॉक्टर से कोई भी मेडिसिन लें, एक दफ़ा आप अपना चेकअप करवाएं, उसके बाद जब चेकअप करवाने के लिए जाएं दोबारा उससे फीस चार्ज की जाती है। इवन कि आप अपनी टेस्ट रिपोर्ट भी दोबारा जो है वो दिखाने के लिए नहीं जा सकते। अगर कोई भी डॉक्टर ऐसे करते भी हैं तो वो बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं, आपको तंग करते हैं, आपको वेट करना पड़ता है, यानी कि हर चीज़ में इन्होंने मरीज़ को तंग करना होता है। इसके बाद जैसे तैसे भी है वो पेशेंट जो है वो अपने टेस्ट करवा के डॉक्टर साहब के पास चला जाता है। डॉक्टर साहब जो है उस मरीज़ की बीमारी की तशखीस करने के बाद, डिजीज़ को डायग्नोज करने के बाद मेडिसिन लिख के देते हैं और वहाँ से होता है अगला जो है वो कमीशन का काम शुरू। मेडिसिन वही लिख के दी जाती है जो कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज वहाँ पर आती हैं, डॉक्टर साहब को वहाँ पर आके कमीशन ऑफर करती हैं। उसके बाद उनका एक कमीशन की परसेंटेज तय होती है कि 30% हम रखेंगे और 70% जो है वो फार्मास्यूटिकल कंपनी है। कमीशन की रेशो तय होने के बाद डॉक्टर साहब वो मेडिसिन जो है वो आसपास के किसी भी स्टोर पर रखते हैं और वहाँ पर फिर कमीशन दिया जाता है। फार्मास्यूटिकल कंपनीज के साथ कमीशन तय होने के बाद डॉक्टर साहब का अगला मरहला होता है कि उसके पास आसपास जितने भी मेडिकल स्टोर हैं उनमें से किसी एक स्टोर पर रखी जाए और उसी स्टोर पर रखी जाए जो कि डॉक्टर साहब को ज्यादा कमीशन ऑफर करे। नेक्स्ट जो है वो कमीशन चार्ज किया जाता है मेडिकल स्टोर से, और वही मेडिकल स्टोर मेडिसिन लिखते वक्त आपको रिकमेंड किया जाता है कि आपको ये जो मेडिसिन है ये आप इस स्टोर से मिलेगी। और मोस्टली आप देखते होंगे कि जितनी भी डॉक्टर्स आपका चेकअप करते हैं, चाहे किसी भी बीमारी का हो, जो वो मेडिसिन लिख के देते हैं वो मेडिसिन आम हर जगह से नहीं मिलती। वो मेडिसिन जनरली उनके पास से ही मिलती है और उनके पास ही जो मेडिकल स्टोर होते हैं या फार्मेसी पर वो अवेलेबल होती है। तो इस सारे सिनारियों में टोटली कमीशन का रोल अप्लाई होता है, हर तरफ से डॉक्टर साहब को कमीशन चाहिए होता है। अगर हम बात करें डिग्रीज की और प्रैक्टिसेस की, पाकिस्तान में एक रिपोर्ट के मुताबिक बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो कि प्राइवेट अपनी किसी भी फील्ड में डिग्री कंप्लीट करने के बाद अपनी जो होम जॉब है उसको भी मुकम्मल नहीं करते, ना ही अपना एक्सपीरियंस
جو ہے وہ پریکٹس کرتے ہیں اور آگے بیٹھ جاتے ہیں کلینک اوپن کر کے، اور اس کے بعد انہی فارماسیوٹیکل کمپنی سے اپنی میڈیسن لیتے ہیں جو کہ انتہائی گھٹیا قسم کی ہوتی ہے، جن میں سالٹ، جن میں کیمیکلز انتہائی گھٹیا قسم کے یوز کیے جاتے ہیں، جس کا مریض کو فائدہ ہونے کے بجائے الٹا اس کا نقصان زیادہ ہوتا ہے، اس کے سائیڈ افیکٹس زیادہ ہوتے ہیں۔ اور یہ رول بھی سمپل ہے کہ جتنا کوئی کمپنی لیس کوالٹی دیتی ہے وہ اتنا ہی زیادہ اس کو سیل کرنے کے لیے، مارکیٹ کرنے کے لیے ان ڈاکٹرز کو کمیشن زیادہ دیتی ہے، تاکہ وہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ ان کی میڈیسن جو ہے ریکمینڈ کریں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ آپ جب بھی کسی ڈاکٹر کے پاس اپنے مریض کا چیک اپ کروانے کے لیے جاتے ہیں تو باہر 2 سے 3 لوگ ویسے بیٹھے ہوتے ہیں اور اپنا جو پراپر ایک بیگ لے کے اور اس کے ساتھ اپنا بروشر وغیرہ لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور یہ وہی لوگ ہیں جو کہ فارماسیوٹیکل کمپنیز کی طرف سے آئے ہوتے ہیں اور جنہوں نے اپنی مارکیٹ کمپلیٹ کرنی ہوتی ہے۔ اس کے بعد اگر بات کی جائے لیبارٹریز کی، تو بہت ساری لیب ایسے بنی ہوتی ہیں جو آپ سے سیمپل کلیکٹ کرتی ہیں اور اس کے بعد اس کو دوسری لیبارٹری میں لے جایا جاتا ہے اور وہاں سے ٹیسٹنگ کروائی جاتی ہے۔ یہاں پر ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں جو ہائی کلاس لیبارٹریز ہیں ان کی رپورٹس بھی کافی زیادہ غلط ثابت ہوتی ہیں، اور آپ دوسری طرف یہ دیکھ لیں کہ وہ لیبارٹریز جو کہ مریض کا سیمپل کلیکٹ کرتی ہیں اور پھر دوسری کسی جگہ سے بھی جا کر اس کا ٹیسٹ کروایا جاتا ہے اور پھر اپنے نام سے اس کو ایشو کیا جاتا ہے، ان میں کتنی اوتھینٹسٹی ہوگی؟ اور پاکستان میں بہت ساری لیبز ایسی جو ہیں وہ ایگزسٹ کرتی ہیں۔ اگر میڈیکل سٹور کی یا فارمیسی کی بات کی جائے تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ یہ جو جتنے بھی میڈیکل سٹور ہیں ان میں وہ بندہ کاؤنٹر پہ بیٹھا ہوتا ہے، وہ بندہ بزنس کر رہا ہوتا ہے جس کے پاس اپنا لائسنس ہی نہیں ہوتا، وہ کسی بندے کے لائسنس کے اوپر جو ہے وہ کوئی میڈیکل سٹور اوپن کرتا ہے اور اس بندے کو اس کا کمیشن جو ہے وہ منتھلی پے کیا جاتا ہے، اور اس میڈیکل سٹور کو اوپن کر کے بجائے کسی لائسنس کے اپنی میڈیسن جو ہے وہ سیل کرنی شروع کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی فارمیسی ہیں، یہ ایک لا ہے، ایگزسٹ کرتا ہے کہ آپ اپنی فارمیسی پہ اپنا جو ہے وہ فارماسسٹ بھی دکھائیں تاکہ لوگ ان سے کنسلٹ کر سکیں، اس سے مشورہ لے سکیں۔ آپ نے اکثر ایسی فارمیسیز دیکھی ہوگی جن کے پاس کوئی فارماسسٹ نہیں ہوتا، جن کے پاس کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوتا جو کہ آپ کو میڈیسن کے متعلق بہترین معلومات فراہم کر سکے۔ اس کے علاوہ پاکستان میں بہت سارے چھوٹے کلینکس، ہاسپٹلز ہوتے ہیں جو کہ ڈاکٹر صاحب کے لائسنس کے اوپر بنے ہوتے ہیں، لیکن خود وہ ڈاکٹر صاحب وہاں پر نہیں آتے، تو وہ اسی بیس پہ بنائے جاتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کو گھر بیٹھے ہی کمیشن دیا جائے اور ان کا نام استعمال کر کے کوئی بھی ہاسپٹل اوپن کیا جائے اور وداؤٹ ڈگری صرف پریکٹس کی بیس پر وہاں پر لوگوں کو ٹریٹ کیا جائے، وہاں پر لوگوں کو چیک کیا جائے۔ پاکستان میں کلینکس کیٹیگری میں ایک پوری انڈسٹری ایگزسٹ کرتی ہے جو کہ صرف کسی کا لائسنس لے کے اپنا کلینک اوپن کرتی ہے اور پھر اس کو کمیشن دیتی ہے۔ ایسے ہی اگر اگزامپل کے طور پر بات کی جائے تو گائناکولوجسٹ کی بات کرتے ہیں، پاکستان میں بہت سارے ایسے کلینکس ہیں جہاں پر حاملہ عورتوں کو لے جایا جاتا ہے تاکہ ان کا وہ کیس ہینڈل کر سکے، لیکن پتہ یہ چلتا ہے جا کے کہ ان کی نارمل ڈلیوری نہیں ہوگی۔ موسٹ آف دا ٹائم ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 80% بچے نارمل ڈلیوری سے پیدا نہیں ہوتے، اور اس کی سب سے بڑی ریزن یہی ہے کہ اس میں پیسے نہیں بچتے، پیسے بچتے ہیں جب آپ آپریٹ کرواتے ہیں۔ پاکستان میں بہت سارے کلینک صرف اسی فیلڈ کے اوپر ایگزسٹ کرتے ہیں اور اپنی کرتے ہیں، لیکن اگر بات کی جائے کہ ایسے ڈاکٹرز اور پرائیویٹ ہاسپٹلز میں جانا ہی کیوں پڑتا ہے تو آپ ہمارے گورنمنٹ ہاسپٹلز کی حالت دیکھ لیں، وہاں پر کیسی فیسلٹیز ہیں، کیسے مریضوں کو ٹریٹ کیا جاتا ہے اور کس طرح جو ہے ان کا چیک اپ کیا جاتا ہے۔ وہاں پر ان سارے ڈاکٹرز کے پاس 1 منٹ سے زیادہ ٹائم نہیں ہوتا، لیکن جب ان کو فیس دی جاتی ہے تو یہی ڈاکٹرز آپ کو 15 سے 20 ایون کہ آدھا گھنٹہ تک بھی تسلی سے چیک کرتے ہیں۔ لیکن اگر بات کی جائے گورنمنٹ ہاسپٹلز کی تو وہاں پر آپ کے مریضوں کو بیڈ نہیں صحیح ملتا، کمرے نہیں ملتے، ایون کہ آپریٹ کے لیے 5 سے 6 دن اور 1 ماہ تک کا ٹائم بھی لگ جاتا ہے اور مریض بیچارہ وہاں پر پڑا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ سب سے زیادہ آپ کو خوف جو ہوتا ہے وہ انفیکشن کا ہوتا ہے، جتنی وہاں پر گندگی ہوتی ہے، اور جون سے اولاد دوران آپریٹ یوز کیے جاتے ہیں ان کی SOPs کو بھی فالو نہیں کیا جاتا، ان کو اچھی طرح سے کلین بھی نہیں کیا جاتا۔ اکثر کیسز جو ہے وہ رپورٹ ہوتے ہیں کہ وہاں جو ہے گورنمنٹ ہاسپٹل سے کوئی بھی آپریٹ کروایا اور اس کے بعد انفیکشن ہو گئی، اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ گندگی ہے۔ ہمارے گورنمنٹ ہاسپٹلس کی حالت کچھ ایسی ہے، لیکن اگر بات کی جائے جتنے بھی ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان کے ہاسپٹلس کی، وہاں پر مریض کی اچھے سے دیکھ بھال کی جاتی ہے، اس کی بیماری کو ڈائگنوز کرنے کے بعد اس کو میڈیسن فری دی جاتی ہے، اور اگر اس کا آپریٹ کرنا پڑے کسی بھی فیلڈ میں، ایون آرتھوپیڈک، نیورولوجی کا کوئی بھی فیلڈ ہو تو اس کا جو آپریٹ ہے وہ فری کیا جاتا ہے، ایون کہ جو ساری میڈیکل سروسز ہیں اس کو فری دی جاتی ہیں اور اس کے گھر تک چھوڑ کے آیا جاتا ہے۔ پاکستان میں بدحالی کا شکار یہ ہے کہ جب کوئی بندہ انتہائی مشکل حالت میں ہوتا ہے تو اس کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے اور اس کے اوپر بزنس کیا جاتا ہے۔ بات فی چارج کرنے کی نہیں ہے، بات اپنا جائز منافع لینے کی نہیں ہے، کسی بھی چیز کے اوپر آپ لے سکتے ہیں، آپ کا کاروبار ہے، لیکن بات 2 نمبری کی، آپ کمیشن کی بیس پر آپ غلط میڈیسن رکھ کر، آپ غیر معیاری اکوپمنٹ رکھ کر، آپ لو کوالٹی فارماسیوٹیکل کمپنیز کی میڈیسن رکھ کر زیادہ سے زیادہ منافع خوری کرتے ہیں اور مریض بیچارے کو بدحالی کی صورت میں چھوڑ دیتے ہیں۔
اور پھر ایسی حالت میں جو مریض ہے اس کے پاس بیچارے کے ایک ہی آپشن بچ جاتا ہے کہ وہ ان ڈاکٹرز کے پاس چلا جائے جن کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے، جن کے پاس کوئی لائسنس نہیں ہے، ایون کہ وہ ڈاکٹر بھی نہیں ہے، ایون کہ وہ کلیم بھی نہیں کرتے کہ ہم ڈاکٹر ہیں، وہ ایک ڈسپینسر ہوتے ہیں اور ان کے پاس ڈسپینسر تک کا سرٹیفکیٹ نہیں ہوتا، صرف ان کے پاس پریکٹس ہوتی ہے۔ ایسے ہی جیسے کوئی کاریگر جو ہے وہ کسی ورکشاپ میں کسی چیز کی پریکٹس کرتا ہے اور پھر گاڑیوں کو ریپیئر کرنا شروع کر دیتا ہے، تو ایسے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ایگزسٹ کرتے ہیں جو صرف پریکٹس کی بیس پر اپنا جو ہے وہ کلینک اوپن کرتے ہیں اور لوگوں کو ٹریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور لوگ بھی اس لیے ان کے پاس چلے جاتے ہیں کیونکہ ان کی فی کم ہوتی ہے اور وہ زیادہ ٹیسٹ کروانے کے لیے نہیں کہتے، نہ ہی کہیں پر بیچتے ہیں اور نہ ہی کسی میڈیکل سٹور سے میڈیسن لینے کے لیے کہتے ہیں۔ ان کے پاس اپنے پاس کوئی بھی میڈیسن رکھی ہوتی ہے جو کہ وہ وہی فارماسیوٹیکل کمپنی اور وہی میڈیکل سٹور سے وہ پرچیز کرتے ہیں اور آپ کو لا کے دے دیتے ہیں۔ اس لیے ایک پوری کمیونٹی ان کی بھی ایگزسٹ کرتی ہے اور لوگ ان کے پاس چلے جاتے ہیں، لیکن سبھی ڈاکٹرز جو ہیں وہ ایسے نہیں ہوتے، ہماری نظر میں بھی ہیں اور معاشرے میں ایگزسٹ کرتے ہیں جو کہ اچھے ڈاکٹرز بھی ہیں، لیکن ان کی ریشو بہت کم ہے، انتہائی کم ہے۔ میجورٹی وائز میڈیکل فیلڈ میں زیادہ تر لوگ یہی ایگزسٹ کرتے ہیں جو کہ دو نمبری دھوکہ دہی ایک مریض کے ساتھ کرتے ہیں اور اس کے سب سے مشکل ٹائم پر جو ہے وہ اس کے ساتھ ٹریٹ کرتے ہیں۔ کافی ریسرچ کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ ویلوگ لے کے آئے ہیں، امید ہے یہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے اور اپنا فیڈ بیک دیجیے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ آج کے لیے اللہ حافظ۔